الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی درس قرآن کی اس نشست میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ قرآن مجید کی قرأت کے سلسلے میں ایک قرأت ہے قرأت سبا کے نام سے، دوسرا ہے قرأت عشرہ کے نام سے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو انداز اور طرز ہے اس میں 7 طریقے منقول ہیں، اور بعض روایات میں 3 کے اضافے کے ساتھ 10 طریقے منقول ہیں۔ یہ طریقہ اور 7 قرأتوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات جو بیان کرنی ہے، قرآن مجید جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ ایک قرأت پر ہے۔ ایک قرأت کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو بھی پڑھتے ہیں سب ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایسے ہی پڑھ رہے ہیں سب۔ اس طرح جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اور کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں پڑھنے کے؟ نبی کے زمانے میں کتنے طریقے چلتے تھے؟ بعد میں وہ سب طریقے ختم ہو کر ایک طریقہ امت میں رائج ہوا، اس بارے میں ایک بات بیان کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بیان کرنا ہے کہ گزشتہ کی نشست میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ آئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا مستقل طریقہ نہیں رہا، چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے قرآن جمع کرنا چاہیے، تو ان کے فرمانے پر جمع کیا گیا تھا، تو وہی حضرت عمر کے زمانے میں بھی چل رہا تھا، اور کوئی ایسا تقاضا بھی پیش نہیں آیا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ قرآن مجید لے لیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا تقاضا پیش آیا جس کی وجہ سے قرآن مجید کو دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو دوسری بات جو بیان کرنی ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید جمع کرنے کی نوعیت اور طریقہ کیا تھا۔ تیسری بات جو بیان کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید میں جو حروف، نقطے، رکوع وغیرہ جو بنائے گئے ہیں یہ کس زمانے میں بنائے گئے ہیں اور کون بنائے ہیں۔ یہ 3 باتیں بیان کرنی ہیں۔ یہ 3 باتوں سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم لوگ پوری بات کو ایسا سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ قرآن اتارے اس زمانے میں جب کہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، کاغذ زیادہ نہیں ملتا تھا، لکھنے والے نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی کے سینے میں محفوظ رکھا، صحابہ کے سینوں میں محفوظ رکھا۔ پورے حافظے اور ذہن کی بنیاد پر قرآن نبی کے زمانے میں محفوظ رہا، مختلف کاغذوں پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، کپڑوں پر، پتھروں پر لکھ کر قرآن کو محفوظ کرے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو الگ الگ جگہوں پر جو قرآن لکھا ہوا تھا وہاں 4 آیتیں ہیں، اس کپڑے پر 1 سورہ ہے، اس پتھر پر 1-2 رکوع ہے، اس ہڈی پر 1-2-4 آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب جو بکھری ہوئی لکھی ہوئی ہیں ان سب کو جمع کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کاغذ پر لکھا گیا۔
لیکن ایک بات یاد رہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ 30 پارے، 114 سورے، اتنے رکوع، یہ سب نہیں بنائے گئے۔ اور پھر پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، یہ بھی نہیں بنایا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف جمع کر دیے، ترتیب سے نہیں جمائے۔ پہلے سورہ فاتحہ آنا، اس کے بعد سورہ بقرہ آنا، اس کے بعد سورہ آل عمران آنا۔ قرآن مجید ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ لوگ پڑھے ہیں، سورہ ناس پہلے، سورہ فلق پہلے ہے۔ سورہ ناس پہلے ہے، سورہ فلق پہلے ہے، سورہ فلق پہلے ہے جی۔ تو یہ جو پہلے بات کا ہے، یہ ترتیب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ سوروں کی ترتیب مطلقاً جمع کر دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترتیب السرنو بنائی گئی۔ تو پہلی بات جو ہمیں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے، وہ بات دوسری بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہے پہلی بات؟ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا، اس میں نہ نقطے تھے، نہ زیر زبر تھا، نہ پیش حرکت تھی، نہ تشدید تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ABCD لکھیں گے آپ تو اس پہ زیر زبر آتا کیا؟ نہیں آتا ہے۔ اردو لکھیں گے آپ، اردو پہ زیر زبر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ کم از کم نقطے تو آتے ہیں اردو میں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا، اس پہ نہ نقطے تھے، نہ زیر زبر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ عربی لکیریں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح جمع کر دی۔ لیکن صحابہ قرآن کو جو محفوظ کرے تھے اللہ کے نبی سے، ان سب کو اتنی صلاحیت تھی کہ وہ لکیریں دیکھ کر وہ قرآن کو پڑھ لیتے تھے۔ نقطہ نہیں ہے، زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی صحیح قرآن پڑھ رہے۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو قرآن ایک ہی نوعیت پر، ایک ہی طریقے پر پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ سب ایک جیسا قرآن پڑھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت الگ الگ علاقوں کی الگ الگ زبانوں والے ایک جیسا نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگوں کو سین بولنا نہیں آتا، بعض لوگوں کو شین بولنا نہیں آتا، بعض لوگوں کو کچھ اور حروف نہیں آتے، صحیح ادا نہیں ہوتے، تو ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر گئے، دوبارہ تشریف لائے، 2 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں ہو سکتا۔ پھر گئے، پھر آئے، 3 طریقوں سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ کئی بار اس طرح آنا جانا ہوا، اللہ کے نبی فرمائے میری امت ایک طریقے، 2 طریقے، 3 طریقوں سے بھی نہیں پڑھ سکتی، الگ الگ زبانوں کی ہے، جیسا ان کو سہولت ہے ویسا پڑھنے کا موقع ملنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی کہ 7 طریقوں سے قرآن پڑھ سکتے۔ قرآن مجید کو 7 طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ اب یہ 7 طریقے کیا ہیں؟ 7 طریقوں کے سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے راجح کیا ہے؟ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں پلورل اور سنگولر کا اختلاف رہتا، یعنی کہیں پر ایک آیت کو ہم سنگل پڑھتے ورڈ کے ساتھ، سنگل ورڈ کے ساتھ، کہیں اسی کو پلورل کے ساتھ پڑھتے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، قرآن کی آیت ہے، تمت کلمت، یہاں لفظ ہے کلمت، کلمہ بولتے نا ہم، اول کلمہ، دوم کلمہ، تو کلمہ ہے یہاں پر، یہ ہے سنگلر۔ یہی آیت دوسرے طریقے سے بھی اتری ہے، تمت کلمات ربک، یہ ہے پلورل، کلمت نہیں، کلمات ربک۔ تو اگر کوئی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا پڑھتا ہے وہ بھی صحیح ہے،
تمت کلمات ربک صدقا وعدلا پڑھتا ہے وہ بھی صحیح ہے. اسے ہم اور آسانی سے سمجھانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین سب یہی پڑھتے ہیں. دوسرا ہے مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین پڑھے وہ بھی صحیح ہے، مالک یوم الدین پڑھے وہ بھی صحیح ہے. اس طرح دو طریقے سے بھی پڑھنے کی اجازت تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں. ایسے ہی دیکھیے دوسرا ہے جو ورب آتا ہے انگریزی میں، اس کا بھی عربی میں اس کا بھی اختلاف تھا. مثلا ایک آیت ہے ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ دور کر دے ہمارے سفر کے درمیانی حصے کو. باعد یہاں ہے ربنا باعد بین اسفارنا. دوسری یہی آیت دوسرے طریقے سے نازل ہوئی ربنا بعد بین اسفارنا. ایک ہے باعد بین اسفارنا، دوسرا ہے بعید بین اسفارنا. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہ دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ زبر زیر کا اختلاف. جیسے قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں لا یضار کاتب ولا شہید، را کے اوپر زبر ہے. لا یضار کاتب ولا شہید، را کے اوپر زبر ہے. یہی آیت دوسرے طریقے سے ہے لا یضار کاتب ولا شہید. پہلے میں ہے لا یضار، دوسرے میں ہے لا یضار. ایسا بھی صحیح ہے ویسا بھی صحیح ہے. یہ تین طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ کیا ہے؟ کسی آیت میں کوئی لفظ گھٹ گیا، اسی آیت میں لفظ بڑھ بھی گیا. جیسے بہت سی جگہ پر آیا ہے تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تجری من تحتها الانہار. یہی آیت ہے تجری تحتها الانہار، تجری تحتها الانہار. یہاں سے من چلا گیا. تجری من تحتها الانہار پڑھے یہ بھی صحیح ہے، تجری تحتها الانہار پڑھے یہ بھی صحیح ہے. چار ہو گئے. پانچواں کیا ہے؟ آیت میں کہیں لفظ پہلے ہے کہیں لفظ بعد میں ہے، آگے پیچھے ہے لفظ، ویسا پڑھے بھی صحیح ایسا پڑھے بھی صحیح. جیسے وجاءت سکرۃ ربک وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جاءت سکرۃ الموت بالحق. یقینی طور پہ موت کی جو سکرات ہے وہ آ کے رہے گی. جاءت سکرۃ الموت بالحق، بالحق آگے آ رہا، سکرۃ الموت ایک ساتھ آ رہا. وہی آیت دوسرے طریقے سے ہے جاءت سکرۃ الحق بالموت. پہلا کیا تھا؟ بھئی سبق ہے، یہ درس ہے، وہ سبق کی نیت سے سنیے آپ. جاءت سکرۃ الموت بالحق یہ پہلا ہے. دوسرا ہے جاءت سکرۃ الحق بالموت. سکرۃ الموت بالحق، سکرۃ الحق بالموت. ایک بار پھر سن لیجیے، سکرۃ الموت بالحق، دوسرا ہے سکرۃ الحق بالموت. حق کا جو لفظ ہے آگے پیچھے ہو رہا، دونوں صحیح ہے. اس طرح الفاظ میں آگے پیچھے ہونا. ایسے ہی کیا ہے کبھی کبھار قرات کا کوئی جو زیر زبر کے علاوہ افعال کی جو اعراب رہتا ہے اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے ایک جگہ پر ہے ننشزھا، ننشزھا. یہی آیت دوسری طریقے سے ہے ننشزھا. پہلا کیا ہے
ننشزوہا، دوسرا ہے ننشزوہا، ایک ہی ورڈ ہے وہ، ایسا ہی پڑھ رہے ویسا بھی پڑھ رہے. ایسے ہی ہے فتبینوا، فتبینوا، یہی آیت دوسرے طریقے سے ہے فتثبتوا. ایک آدمی فتبینوا پڑھ رہا، دوسرا آدمی فتثبتوا پڑھ رہا، فتثبتوا پڑھ رہا، فتبینوا فتثبتوا، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. تو اس طرح 7 طریقے سے پڑھنا قرآن مجید تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی پڑھتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی پڑھتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پڑھتے تھے. یہ 7 طریقے سے پڑھنے کا جو طریقہ تھا، ان میں سے جو بعد کے تابعین ہیں، صحابہ کو تو پورے 7 طریقے آتے تھے، اللہ کے نبی سے پورے 7 طریقے سیکھے تھے. صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں، ایک تابعی ایک صحابی کے پاس آئے، ان سے قرآن سیکھے. اب وہ صحابی ان کو قرآن سکھائے ایک طریقے سے، ان کو تو 7 طریقے آ رہے صحابی کو، لیکن وہ صحابی تابعی کو جو سکھائے، 7 بھی سکھائے تو کنفیوز ہو جائیں گے، ایک طریقہ سیکھو، ایک سکھائے. تو بعض جو مدینے کے 7 مشہور قراء ہیں، مدینے کے 7 مشہور قاری ہیں، ان کے نام بھی یہاں پر لکھے ہیں قراء سبا کے نام سے، کہ وہ 7 قراء میں سے ایک ایک قاری صاحب ایسے تھے 70 صحابہ سے قرآن سیکھے. ایک ایک تابعی 70 صحابہ سے قرآن سیکھے. اب قرآن سیکھنے میں کیا ہوا، وہ تابعی وہ صحابی سے ایک طریقے سے سیکھ لیے، دوسرے تابعی آئے انہوں دوسرے صحابی سے دوسرے طریقے سے سیکھ لیے. اس طرح مدینے میں 7 مشہور قاری 7 طریقوں کو اپنا لیے. ان کے پاس گئے تو ایک طریقے سے پڑھتے، ان کے پاس گئے تو دوسرے طریقے سے پڑھتے، ان کے پاس گئے تو تیسرے طریقے سے پڑھتے. اب الگ الگ مدرسے ہو گئے 7 طریقوں سے پڑھنے کے. اس 7 طریقوں کے علاوہ اور بھی طریقے تھے، جسے مفسرین نے لکھا ہے 3 طریقے اور بھی بہت چلتے تھے صحابہ کے زمانے میں. وہ 3 قاریوں کے بھی الگ الگ مدرسے تھے، وہ بھی سکھاتے تھے. تو یہ 7 اور 3 10 مدرسے ایسے ہو گئے جس میں قرآن مجید کو 10 طریقے سے پڑھایا جاتا تھا. 10 بھی صحیح ہے، 10 طریقے بھی صحیح ہے. اب یہ 10 بھی صحیح ہے، کس کو معلوم ہے؟ صحابہ کو معلوم ہے، تابعین کو معلوم ہے کہ بھئی 10 بھی صحیح ہے، انہوں وہ طریقے سے پڑھ رہے، میں طریقے سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب تابعین کے بعد جو دوسرا جنریشن آیا، ان لوگوں کو صرف یہ معلوم ہے میرے استاذ ایسا میرے کو پڑھائے، دوسرے کیا پڑھ رہے ہیں، دوسرے کیا پڑھا رہے ہیں اس کو نہیں معلوم ہے. بعد والوں کو یہ معلوم ہوا اور وہ لوگ یہ سیکھے کہ یہ طریقے سے قرآن پڑھنا صحیح ہے، اس کو سیکھ لیے، اس کو ہی صحیح سمجھے. بس دوسرے جو پڑھ رہے ہیں وہ سب صحیح غلط ان کو معلوم ہی نہیں ہے. سیکھ کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں دین پھیلا، اسلام پھیلا، اور عرب کے علاوہ عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے. اور یہاں 7 قاری 10 قاریوں سے جو لوگ سیکھے تھے، وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل کر وہاں اپنے اپنے شاگردوں کو قرآن سکھانا شروع کیے. تو جو یہاں سے سیکھ کے جاتا ایک طریقہ، اپنے گاؤں میں جا کے وہ ایک ہی طریقے سے سکھاتا. اب عراق میں ایک طریقہ چل رہا، ملک شام میں ایک طریقہ چل رہا، بصرہ میں ایک طریقہ چل رہا، دوسرے کسی اور ملک میں اور ایک طریقہ چل رہا، الگ الگ طریقے چل رہے. اس طرح 7 طریقے 10 طریقے جو صحیح تھے وہ سب دنیا میں چلنا شروع ہو گئے. یہ تھی پہلی بات جو بتائی گئی. آج جو بتانا تھا پہلی بات کہ قرآن مجید 7 طریقوں سے بلکہ 10 طریقوں سے پڑھنا صحیح ہے، صحیح تھا، اور اسی طریقے سے لوگ سیکھتے سکھاتے تھے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا
تو اب یہ جو 7 طریقے سے 10 طریقے سے لوگ جو پڑھ کے سیکھ کے گئے تھے، اپنے اپنے ملک میں ایک ایک طریقے سے قرآن سیکھنا سکھانا شروع کیے، تو ان کے بعد آنے والی ان سے سیکھنے والی جو نسل تھی، ان کو اوپر کی بات نہیں معلوم ہے کہ 7 طریقے سے پڑھنا صحیح ہے۔ ہمارے استاذ کو 7 طریقے آتے، وہ میرے کو ایک ہی طریقہ سکھائے، یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ طریقے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، بلکہ نیچے والے کو نہیں معلوم۔ جب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اب جو یہ پڑھا اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے، اب یہاں سے پڑھ کے جانے کے بعد دوسرے آدمی کو دیکھا انہیں الگ طریقے سے پڑھ رہا قرآن، تو کیا سوچ آتی؟ آپ کیا سوچتے اس ٹائم پہ؟ بھئی ہر کوئی آدمی یہ سوچتا نا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، انہوں کیا ایسا پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسا پڑھ رہا ہے، میں ایسا پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سوچ پیدا ہونا شروع ہو کر یہاں تک نوبت آ گئی میں صحیح پڑھ رہا ہوں تم غلط پڑھ رہے، یہ بولنے تک بات نہیں رکی، ایک دوسرے کی گریبان پکڑنا شروع کر لیے، تو غلط پڑھ رہا صحیح پڑھ، مار پیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ آرمینیا اور آذربائیجان، یہ 2 ملک ہیں، یہ 2 ملکوں میں آپس میں جنگ ہو رہی تھی۔ اس موقع پر ایک صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر بھیجے۔ روم اور ایران کے دور دور کے علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی، اور اسی میں آتے ہیں آرمینیا اور آذربائیجان۔ تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کو بھیجے، تو وہاں ایک منظر دیکھے، یہ 7 طریقوں سے پڑھنے والے ایک دوسرے سے لڑ لینے نہیں، ایک دوسرے کو کافر بھی بولنا شروع کر دی۔ قرآن غلط پڑھ رہے تم، اتنا جوش جذبے میں آ گئے، ایک دوسرے کے قرات کو برا بھلا غلط بولنا نہیں، بلکہ پڑھنے والے کو ہی کیا بولنا شروع کر دیے، کافر بولنا شروع کر دی۔ یہاں تک نوبت آ گئی۔ اب جو صحابی گئے تھے اس جنگ کا منظر دیکھے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی آ کر بولے امیر المؤمنین، کہیں ایسا نہ ہو یہودی تورات کے بارے میں لڑ لے کر پوری تورات کو برباد کر دیے، عیسائی انجیل کے بارے میں لڑ کے پوری انجیل برباد کر دی، مسلمان بھی قرآن کے بارے میں لڑ کے یہ صحیح وہ غلط بول کر قرآن کو کہیں برباد نہ کر دیں۔ آپ پورے لوگوں کو سمجھا کر قرآن کے 7 جو طریقے ہیں اس کو سب کے سامنے لانے کی کوشش کیجیے۔ ہم یہاں مکے مدینے میں رہ کر جانتے ہیں 7 طریقے ہیں بول کے، جو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، نہ اس ٹائم پہ واٹس ایپ تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ کوئی آن لائن تھا، کسی کو بھی ہونا ہے تو سیدھے آ کے آف لائن ہی جا کے پڑھنا ہے۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہاں کس کو معلوم ہے؟ تو وہاں دوسرے ملکوں میں اتنا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو مارنے پہ آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بات ذہن میں آ رہی تھی کہ قرآن کے 7 طریقوں کے بارے میں کہیں اختلاف اور جھگڑے نہ ہو جائیں، تو مدینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیے اور یہ پوچھے کہ یہ 7 طریقوں کے بارے میں جو اختلاف ہے اسے کیسے کیا جائے۔ سب صحیح ہے لیکن یہ نئے لوگوں کو کتنا بول کے بتائیں گے، کس کو بولتے پھریں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھ کر یہ بولے، میرا ارادہ ہے یہ 7 طریقے سب صحیح ہیں، سب کو ختم کر کے ایک طریقہ رہنا، بس سب صحیح ہے لیکن یہ سب صحیح ہے بول کے کس کو بولنا ہم؟ اس واسطے بہتر یہ ہے کہ 7 ختم کر دے کے اس میں سے ایک طریقہ رہنا بس قرآن پڑھنے کا، اس پہ ہم امت کو جمع کریں گے۔ تو اب کیا کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع کرے تھے، ان کو بلا کر ان کے ساتھ اور 4 آدمیوں کو لگا کے، 4 صحابہ کو لگا کے
پھر جس جس کے پاس قرآن ہے سب لا کے ہمارے پاس پیش کرو بولو. یعنی 12 سال کے بعد پھر ہو رہا ہے جمع کرنا قرآن. جس جس کے پاس کاغذ میں، کپڑے میں، ہڈی میں، جہاں بھی لکھا ہوا ہے لا کے ہمارے پاس جمع کرو. وہی شرائط، 2 گواہ ہونا، حالانکہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، انہی شرائط کے ساتھ لا کے جمع کر کے اب وہ الگ الگ قراتیں لکھی ہوئی ہیں، سب ختم کر کے ایک قرات پہ آنا سبب، ایک قرات پہ پڑھی جائے گی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح قرآن مجید جمع کر کے اس کے 5 نسخے اور بعض روایت میں ہے کہ اس کے 7 کاپی بنائے. اب 7 کاپی بنا کے 7 ملکوں میں اپنے اپنے جو گورنر تھے ان گورنروں کو یہ قرآن بھیجے. اب اس کے بعد سے کس کے پاس جو بھی لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ان کے پاس لکھا ہوا ہے مالکی یوم الدین، ان کے پاس لکھا ہوا ہے ملکی یوم الدین، ان کے پاس لکھا ہوا ہے کچھ اور، تینوں کا لا کے جلا دیتے. یہاں سے مالکی یوم الدین ہی پڑھنا سبب. میرے پاس جو ملکی یوم الدین تھا وہ بھی صحیح ہے نا، صحیح ہے، لیکن اب پڑھنا مالکی یوم الدین بس. تم کو معلوم صحیح ہے بول کے بعد والوں کو نہیں معلوم ہے، لڑ رہے وہ لوگ. تو اس طرح قرآن کی جتنی مختلف جگہوں پر 7 طریقوں کا جو اختلاف تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ختم کر دے کے ایک طریقے پہ قرآن لکھ کر اس کے 7 کاپی بنا کر 7 ملکوں میں الگ الگ جگہوں پر بھیجے. جیسے کہاں کہاں پر بھیجے، یہاں پر اس کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ 7 نسخے جو حضرت عثمان بنائے ہیں. دیکھیے، ایک مکہ مکرمہ، ایک ملک شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ، مدینہ طیبہ. ایک مکہ مکرمہ کو بھیجے، ایک ملک شام کو بھیجے، ایک یمن کو بھیجے، ایک بحرین کو بھیجے، ایک بصرہ میں بھیجے، ایک کوفہ میں بھیجے، ایک مدینہ میں رکھے. اس طرح سب کے پاس ایک ہی نسخہ ہے. اب اختلاف ختم ہو گیا. اختلاف سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو پہلے قرآن کی عظمت سمجھ میں آنا کہ بھئی یہ جو پڑھ رہا صحیح ہے، انہیں پڑھ رہا غلط. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں والشمس وضحاها کا جو سورہ ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، یہ ہے سورہ. ایک صحابی پڑھ رہے ہیں والشمس وضحیها والقمر اذا تلیها والنهار اذا جلیها، ایسا پڑھ رہے ہیں. کس کے زمانے میں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں. والشمس وضحاها آپ ایسے پڑھتے ہیں. دوسرا پڑھ رہا ہے والشمس وضحیها والقمر اذا تلاها، وہ پڑھ رہا ہے والقمر اذا تلیها. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سن کے نبی کے زمانے میں نبی ہوتے ہوئے قرآن غلط پڑھ رہا، نماز میں ہی چادر گلے میں ڈال کے کھینچ لے کے آئے. وہ صحابی کو چادر گلے میں ڈال کے چادر سے کھینچ لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس. اب وہ کھینچ لے کے آنے میں بیچارے وہ صحابی کا پورا چہرہ لال ہو گیا، گلے میں ڈال کے جو پکڑ کے کھینچ کے لا رہے، ان کی صورت دیکھے نہیں جا رہی. آ کے بول رہے نا قرآن کیسا پڑھ رہے دیکھو. اللہ کے نبی دیکھ کے بولے پہلے ان کو چھوڑو، پہلے ان کو چھوڑو، اس کے بعد بات کریں گے. چھوڑنے کے بعد بولے نا قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی فرمائے ٹھیک ہے سنتے ہیں. ان کو بولے پڑھو کیسا پڑھ رہے. تو انہوں پڑھے والشمس وضحیها والقمر اذا تلیها. تو اللہ کے نبی فرمائے ھاکذا انزلت، ایسا ہی نازل ہوا. تو حضرت عمر کو ڈاؤٹ آیا میں پڑھ رہا غلط. پھر تو حضرت عمر مجھے میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ پڑھیے.
تو حضرت عمر پڑھے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو اللہ کے نبی فرمائے ہاکذا انزلت، ایسا ہی اترا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو اس میں دیکھیے امت کے لیے اللہ نے سہولت رکھی ہے۔ تو اب جو لوگ بولتے ہیں نا حنفی صحیح ہے، شافعی صحیح ہے، حنبلی صحیح ہے، چار کیسے صحیح ہو جاتے؟ چار صحیح ہوتے۔ یہ بیٹا بھی آپ کا 6، یہ بیٹا بھی آپ کا 6، یہ بیٹا بھی آپ کا 6، چار بیٹے آپ کے کیسے ہو جاتے بولے تو چاروں طریقے 7 طریقے بھی صحیح ہے، لیکن بعد والوں کو یہ چیز نہیں معلوم ہے، اس وجہ سے جھگڑے ہونا شروع ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب کو ایک نسخے پہ جمع کر دی۔ البتہ ایک چیز یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نقطے لگانا شروع کرے۔ نقطے کا مطلب کیا ہے؟ زبر زیر پیش نہیں تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، زبر زیر بھی نہیں، نقطے بھی نہیں۔ بھئی جیسے اب آپ الحمدللہ یہ قرآن مجید ہے، دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں آپ کو زبر زیر نقطہ سب دکھ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زبر زیر بھی نہیں، نقطہ بھی نہیں۔ اگر اس سب ہٹا دیں گے تو آپ کو کیسا دکھے گا؟ بھئی یہ سب ہٹا دیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسے پڑھ سکتے آپ؟ ذالکا کا ذال ہٹ گیا تو اب کیسا رہتا ہو؟ دا ہے نا، دا لکا پڑھتے، لکا پڑھنا سے لام پہ زیر بھی نہیں ہے۔ دل کا پڑھتے، دل کا پڑھتے، دل کا پڑھتے، کیسا پڑھتے؟ لیکن صحابہ سیکھے ہوئے تھے، زبر زیر نہیں، نقطے نہیں، پھر بھی صحیح پڑھتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ اعراب لگانا شروع کی۔ اعراب کیسے لگائے؟ زبر لگانا ہے تو ایسا لکیر کھینچ کے اس کے اوپر ایک نقطہ، یہ زبر۔ زیر لگانا ہے تو ایسا لکیر کھینچ کے اس کے نیچے ایک نقطہ، یہ زیر۔ سمجھ گئے؟ 2 زبر لگانا ہے تو لکیر کھینچ کے اس کے اوپر 2 نقطے، 2 زیر لگانا ہے تو لکیر کھینچ کے اس کے نیچے 2 نقطے۔ یہ طریقہ تھا زبر زیر لگانے کا۔ نقطے اس وقت بھی نہیں تھے، اعراب لگایا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر بھی لوگ پڑھ لیا کرتے تھے کیونکہ زبان عربی تھی، اختلاف طریقوں کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب ختم کر کے اس وقت جو قرآن لکھا ہوا ہے ہمارے پاس، اسے بولتے ہیں مصحف عثمانی، اسے بولتے ہیں مصحف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن جمع کر کے ایک طریقے پر امت کو لا دیے، اور اگر کسی کو اختلاف ہوا یہ طریقہ کیوں یہ ہونا چاہیے، وہ طریقہ کیوں یہ ہونا چاہیے، تو حضرت عثمان بولے سب ختم کر کے قریش کی جو زبان ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کی، وہ زبان عرب میں فصیح زبان ہے، وہ زبان میں جو قرات ہے، پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو باقی رکھو، باقی طریقوں کو ختم کر دو۔ تو مصحف عثمانی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا ہے وہ اب چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں زبر زیر لگے تھے، لیکن زبر زیر کیسے؟ نقطوں کی شکل میں، زبر ایسا لمبا، زیر نیچے، پیش ایسا اوپر، ایسا نہیں تھا، خالی نقطے کی شکل میں تھے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اسے زبر بنانا شروع کرے، پھر نقطے بھی اسے لگانا شروع کرے۔ اس کے حکم پر حضرت حسن بصری اور دیگر 3-4 اس زمانے کے علماء اور قاری حضرات کو لے کر حجاج بن یوسف نقطے اور زبر زیر جیسے اس زمانے میں ہے اسے لگانا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر یہ 30 پارے جو بنے ہیں، یہ 30 پارے کون بنائے اب تک معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہ 30 پارے کون بنائے آج تک معلوم ہی نہیں ہوا۔ کتابوں میں بس یہ لکھا ہے بچوں کو یاد کرنے کی سہولت کے لیے 30 پارٹ الگ الگ کر دیے، بس اتنی بات ہے۔ باقی مضمون بات کہاں کمپلیٹ ہوتی ہے وہاں ایک پارہ ہونا ایسا نہیں ہے۔
اسی واسطے ایک پارے میں ایک بات رہتی، اس کی آدھی بات دوسرے پارے میں رہتی۔ تو 30 پارے بنانے کا جو نظام ہے کون بنایا ہے نہیں معلوم، اتنی بات ہے کہ بچوں کو یاد کرنے میں سہولت کے لیے 30 پارے بنائے گئے۔ اس کے بعد جو 7 منزل ہے قرآن میں، 7 منزلیں جو بنائی گئی ہیں وہ بھی صحابہ کے روز پڑھنے کا جو ان کا معمول تھا، ہفتے میں ایک قرآن ختم کر دینا، وہ حساب سے وہ لوگ پڑھتے تھے۔ تو جو صحابہ اس حساب سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ نشانی لگا لیے تھے ہفتے میں روزانہ اتنا قرآن میں پڑھنا۔ وہ روزانہ کے حساب سے 7 دن میں قرآن ختم ہوتا، تو اس حساب سے اس میں 7 منزلیں بنی ہیں، جیسے حزبن بھی کہتے ہیں، منزل بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کا بھی طریقہ ایسے ہی شروع ہوا، رکوع جہاں پر بات کمپلیٹ ہوتی ہو وہ بنائی جائے، وہ بھی حجاج بن یوسف یا ان کے زمانے کے بعد شروع ہوا۔ تو پہلی بات تھی 7 طریقے قرآن مجید پڑھنے کے۔ دوسری بات تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ قرآن کو جمع کیا گیا اور یہ 7 طریقوں کو ختم کر کے ایک طریقے پر سب کو جمع کر دیا گیا تاکہ اختلاف نہ ہو۔ تیسری بات تھی کہ نقطے اور زبر زیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگائے گئے۔ 30 پارے سہولت کی خاطر بنائے گئے، 7 منزلیں روزانہ کی تلاوت کے حساب سے بنائے گئے۔ اس میں ہم کو یہ سبق ملا کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنا قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہفتے میں اس کا قرآن پورا ہو جانا۔ کم از کم کتنا پڑھنا ہے؟ ہفتے میں اس کا قرآن پورا ہو جانا، اتنا تلاوت کرنا ہے مسلمان کو۔ لیکن اللہ معاف کرے پورے سال میں ایک قرآن ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ 7 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، کم از کم ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے، 3 مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے، پورا سال گزر جائے گا ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، سوائے 2-4 لوگوں کے۔ اب اس پوری بات پہ ہمارے کو جو آج کا سبق کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے، صحابہ کے زمانے میں نبی کے زمانے کے بعد قرآن مجید کو محفوظ کرنے، اس کے زبر زیر نقطے کو محفوظ کرنے کا اس قدر اہتمام رہا، 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی شخص جو نقطے زبر زیر اس وقت لگا دیے گئے آج تک نہیں بدل سکا۔ آج تک اس کا نہ زیر بدلا نہ زبر بدلا۔ مالک یوم الدین ہے، لام کے نیچے زیر ہے، زیر ہی ہے 1400 سال سے، آج تک کوئی اسے نہیں بدل سکا۔ اور جتنے لوگ کوشش کر لیے قرآن کو بدلنے کی، اس کی آیتوں کو نکال دینے کی، جہاد کی آیتیں نکال دو، پردے کی آیتیں نکال دو، سود کی آیتیں نکال دو، یہ سب آیتیں نکال دو، جو لوگ کوشش کر لیے سب کی کوششیں ناکام رہی، سب شرمندہ ہوئے۔ یہاں تک لکھا ہے ایک آدمی کو یہودی بلا کر 1 سال کا پورا پیمنٹ دے دیے، کھانے کا، پینے کا، گزارے کا، 1 سال کا پوری سیلری دے دی، ایک کمرے میں رہ کے دنیا میں جتنی کتابیں ہیں عربی کی پوری ساتھ میں رکھ لے کے یہ قرآن کے جیسا ایک نیا قرآن بنا کے ہمارے کو پیش کرو، ہم اس کو ختم کر کے دوسرا قرآن مسلمانوں میں عام کریں گے۔ 1 سال گھر سے باہر نکلے بغیر محنت کر کے یہ قرآن تیار کر کے اب وہ آفس میں دینے کے لیے گھر سے نکلا، گلی میں جاتے ہوئے ایک بچہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا 12ویں پارے کی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء واقلی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، یہ آیت پڑھ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی اب پی لے، آسمان اب برسنا بس۔ یہ جو طوفان ختم ہونے کا منظر جس انداز سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، تو اس 1-2-3 آیتوں کے اندر اتنی فصاحت بلاغت ہے،
اتنی فصاحت بلاغت ہے، یعنی گرامر کے اتنے رولز اس میں آ گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں 17 رولز ہیں 3 آیتوں میں۔ 3 آیتوں میں کتنے رولز ہیں؟ اب ایک سال سے محنت کر کے جب وہ آیت سنا انہیں، لے جا کے پھر واپس پھینک دیا۔ 1 سال سے محنت کر کے ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، پورے قرآن کا کہاں سے مقابلہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج تک بھی ہے، تم اگر انسانوں جناتوں کو سب کو جمع کر کے قرآن کے جیسا دوسرا قرآن، اس کے سورے کے جیسا کوئی دوسرا سورہ، اس کی آیت کی جیسی کوئی دوسری آیت بھی لا کر دکھا دو، آج تک کوئی مائے کلال نہ آ سکا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ جس طرح اسے بنائے ہیں کوئی دوسرا اسے بنا ہی نہیں سکتا۔ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے دیواروں پر عرب کے زمانے میں بھی بڑے بڑے عربی دان، ادیب عربی میں اشعار لکھ کر لٹکاتے تھے، جس کے اشعار زبردست رہتے اس کو انعام ملتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد ایک صحابی کیا کیے، کسی کو بولے بغیر انا اعطینا کل کوثر کی سورت، چھوٹی سورت لکھ کے لگا دی۔ اب جو ایگزام لینے والا آدمی ہے، پوروں کے اشعار دیکھ رہا اور یہ سورہ کوثر کو دیکھ رہا، سب کے اشعار دیکھ رہا، اس کو بار بار پڑھ رہا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون انسان بنایا ہوگا۔ آخر میں وہ بولا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آگے انہیں لکھ دیا لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان بنائی ہوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی عرب کے جاہل ہیں لیکن پہچان لیے کہ انسان ایسی بات بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کی چھوٹی سورت، وہ وزن پہ لکھ رہا ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ایسا قرآن مجید جو اللہ نازل فرمائے ہیں، جس کا زبر زیر محفوظ ہے، اب اس پر زندگی ہماری گزر جائے تو ہماری زندگی بھی محفوظ رہے گی، ساری بلاؤں سے، ساری مصیبتوں سے۔ جیسا اس کا زیر زبر محفوظ ہے، ویسی ہماری زندگی تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ چلیے آج کا درس یہاں مکمل ہوا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔